بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 50 اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب تھا باب الخوف، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بیان۔ اس میں امام نووی رحمہ اللہ پہلے قرآن پاک کی آیات لے کر آئے تھے جس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بیان ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ احادیث مبارکہ لے کر آئے جس میں اللہ کے خوف کو بیان کیا گیا تھا۔ تو اس کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک سے۔ وَأَنْ سَامُرَةَ بِن جُنْدُبٍ رضی اللہ عنہ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم لہم خنین، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس جیسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم وہ باتیں جان لو جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسو کم اور روو زیادہ۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات سن کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور سسکیاں بھر کر رونے لگے۔ خنین جو ہے یہ ایک طرح کی آواز ہے جو ناک سے نکالی جاتی ہے، تو اس کو رونے کی آواز سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ وفی روایت بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اصحابہ شیء فخطب فقال عرضت علی الجنة والنار فلم اراک اليوم فی الخیر والشر ولو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا فما اتى على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اشد منہ غطوا رؤوسہم ولہم خنین۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جنت اور جہنم پیش کی گئی، پس میں نے آج کے دن کی طرح بھلائی اور برائی نہیں دیکھی، اور اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور روو زیادہ۔ بس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا، انہوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور آہو بکا کرنے لگے۔ خنین یہ خاء معجمہ کے ساتھ ناک سے آواز نکالنے کو کہتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کا جہنم سے ڈرایا ہے، یعنی جنت کو بھی بیان کیا اور جہنم کی سختیوں سے ڈرایا، اور اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی الجنۃ والنار، یعنی جنت اور جہنم کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ تو یہ میرے سامنے یعنی جہنم اور جنت کو لایا گیا، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا۔ تو اس سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ علی الجنہ کہ میرے سامنے پیش کیا گیا، تو اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ جہنم اور جنت یہ دونوں پیدا ہو چکی ہیں، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، مگر معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ معتزلہ کے خلاف ہو گئی۔ فرمایا لو تعلمون کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، ما اعلم، تو پھر فرمایا کہ اگر تم یہ جان لو تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے۔ تو اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تنبیہ دی کہ اپنے اوپر تمہیں جو ہے یہ ہنسی، اتنی زیادہ ہنسی نہیں ہنسنی چاہیے۔ یہاں پہ وہ ہنسی مراد ہے جو غفلت والی ہنسی ہے، اس لیے کہ انسان کو تو ہر وقت جہنم کا خوف ابھی طاری ہے،
کہ پتہ نہیں میرا حساب کتاب کیسا ہوگا، میرے بارے میں کیسا فیصلہ ہوگا، اس قدر خوفناک چیز ابھی پڑی ہے، اللہ مجھے بچا لے، تو اس کی جب انسان فکر میں لگا رہے گا تو اس وقت تو اس کو ہنسی آئے گی نہیں کہ ابھی تو اتنا پریشانی والا مرحلہ باقی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس جہنم کو یاد کرو۔ ایک جگہ آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو یاد کرو۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں تنبیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ ہنستے ہیں اور جو راحت اور آرام دنیاوی زندگی میں ہی چاہتے ہیں۔ تو اس طرح دنیاوی زندگی میں ہر چیز راحت اور آرام نہیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دے راحت اور آرام، لیکن یہ نہ خیال کریں کہ بس ہماری یہی زندگی ہے، بلکہ ابھی یہ خیال کریں، اس پریشانی میں لگے رہیں کہ ہماری آخرت والی زندگی میں جو اتنا بڑا ہمارے سامنے ابھی امتحان باقی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ تو فرمایا کہ رونا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے تو اس کا جہنم میں جانا ایسا مشکل ہے جیسا کہ تھنوں سے دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ لٹایا جانا مشکل ہے۔ تو یہ یعنی ناممکن ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے خوف والا شخص ہوگا اس کے لیے جہنم سے بچاؤ ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کے بارے میں بتایا گیا اور فرمایا وَلَهُمْ خَنِین۔ تو صحابہ اکرام، خنین کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب یہ بات سنی تو وہ رونے لگے۔ خنین اصل میں کہتے ہیں صوت البکا، یعنی رونے میں جو آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خنین ناک کے اندر کی آواز کو کہتے ہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ زور زور سے رونے کو خنین کہتے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو لیکن یہاں پہ مراد رونا ہے۔ وعن مقداد رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقول تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل۔ قال سلیم بن عامر الراوی عن المقداد فواللہ ما ادری ما یعنی بالمیل امسافت الارض ام المیل الذی تکتحل به العین فیکون الناس على قدر اعمالهم في العرق فمنهم من يكون الى كعبي ومنهم من يكون الى ركبتي ومنهم من يكون الى حقوي ومنهم من يلجمه العرق الجاما واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الی فیہ، رواہ مسلم۔ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے تابعی یعنی حضرت سلیم بن عامر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد تھی۔ کیا زمین کی مسافت یا سرمے دانی کی وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں اس کو بھی میل کہتے ہیں، یا سرما لگایا جاتا ہے، پس لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے۔ بعض ان میں سے وہ ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک، بعض اپنے گھٹنوں تک اور بعض اپنی کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بعض ایسے ہوں گے کہ انہیں پسینے کی لگام ڈالی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لگام ہوگی کس طرح سے ہوگی، آپ نے اس کو اپنے اشارے کیا اپنے منہ کی طرف سے کہ ایسے لگام ڈالی جائے گی جیسے نکیل ڈالی جاتی ہے۔ اس حدیث میں میل کی وضاحت نہیں کی گئی کہ میل سے مراد کیا ہے، تو اسی لیے محدثین کا اس میں اختلاف ہو گیا کہ یہاں مسافت والا میل مراد ہے یا سرما دانی کا میل۔ مسافت والا میل تقریباً 8 فرلانگ کا ہوتا ہے، تو اس میں بعض نے یہ کہا کہ اس میں جو ہے سرمے والا یا مسافت والا، اس کو انہوں نے مبہم ہی رکھا، اور آج کل جو ہے سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سورج جو ہے بہت زیادہ دور ہے ہماری زمین سے، بلکہ تقریباً زمین سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے۔
تو اگر یہ ہماری زمین سے اتنا دور ہے تب بھی ہمیں اس کی تپش اور حرارت اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو میل سے کوئی بھی میل مراد لے لیا جائے تو وہ ہمارے کس قدر قریب ہوگا۔ تو گویا کہ سورج اتنا زیادہ قریب ہونا یہ بھی ایک طرح کی مصیبت اور عذاب ہوگا کہ سورج کو قیامت کے دن اتنا قریب کر دیا جائے گا۔ اگر یہ مسافت کا بھی میل مراد ہو تب بھی اس میں کافی قربت ہی کا سفر ہے، یعنی انسان جو ہے اتنا قریب اپنے سورج کو پائے گا اور اس کی حرارت کی وجہ سے اس قدر بے قرار اور پریشان ہوگا۔ تو اس یہ بھی کتاب الخوف کے تحت لے کر آئے کہ دیکھو کتنے بڑے خوف کی، ڈر کی یہ بھی منزل ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں اس سے ڈرنا ہی چاہیے۔ کس طرح کی یہ ہولناکیاں ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ تک سرایت کیے ہوئے ہوگا، اور پسینہ کی ان کو لگام ڈالی ہوگی، یہاں تک کہ پسینے کی لگام ان کے کانوں تک پہنچ جائے گی۔ یذہبو فی الارض سے مراد یہ ہے کہ پسینہ زمین میں اترے گا اور سرایت کر جائے گا۔ اس حدیث میں قیامت کا منظر، اس کی ہولناکی بیان کی گئی، جیسے کہ ہم نے ابھی پہلے بھی حدیث میں پڑھا کہ محشر کے وقت جو ہیں لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ یہ پسینہ یا تو ان کے اعمال کی وجہ سے آئے گا یا اس لیے ہوگا کہ ان کے سورج جو ہے وہ بہت قریب ہوگا۔ تو بدعمالیوں کے اعتبار سے اس پسینے کی مقدار کو بتایا گیا کہ اگر گناہوں والا شخص ہے تو وہ گھٹنوں تک اس کے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ گناہ ہیں تو ناف تک، اور بعض بدبخت ایسے بھی ہوں گے جن کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور یہ دنیاوی پسینے کی طرح نہیں ہوگا بلکہ یہ لگام کی طرح آدمی کو قابو کیے ہوئے ہوگا۔ وعنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع وجب فقال هل تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال هذا حجر رمي به في النار من 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها رواہ مسلم۔ حضرت انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، بس وہ اب تک جہنم میں نیچے گرتا رہا یہاں تک کہ وہ آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے، اور ہم نے اس کے گرنے کی آواز سنی۔ اس حدیث مبارکہ میں جہنم کی گہرائی بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کس قدر گہری جہنم ہے، کیونکہ عام طور پہ اگر ہم دنیا میں اوپر سے اگر پتھر نیچے پھینکیں کسی چھت وغیرہ سے تو وہ فوراً نیچے گر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، جلدی سے وہ نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا کہ 70 سال اتنا عرصہ پہلے جو ہے اس کو پھینکا گیا، اور اب تک وہ جاتا تو اب آ کے وہ نیچے آیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں پہ 70 وغیرہ کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد کثرت ہوتی ہے، یعنی بہت عرصہ پہلے اس کو پھینکا گیا تو اب یہ آ کر زمین کے اس کی گہرائی تک پہنچا، اب یہ جہنم کے نیچے پہنچا۔ تو اس میں جہنم کی ہولناکی، جہنم کے جو ہے ڈرانا اس میں مقصود ہے کہ جہنم کس قدر گہری ہے، اور یہ کس قدر بڑی، کس قدر گہری، کس قدر مشقتوں اور مصیبتوں کی جگہ ہے۔ تو ہمیں اس سے ڈر کر دنیا میں رہنا چاہیے
یعنی ہمیں وہی اعمال کرنے چاہیے جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں، جو ہمیں جہنم سے بچائیں۔ اگر ہمارے دلوں میں جہنم کا خوف آ جائے تو ہم کئی گناہوں سے بچ سکتے ہیں، بلکہ ہر گناہ ہی سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہر گناہ جہنم میں لے کر جانے والا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کرامت کو بیان کیا گیا کہ اس پتھر کے گرنے کی آواز کو صحابہ کرام نے بھی اپنے کانوں سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنا اور صحابہ نے بھی سنا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے گرنے کی آواز سنی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے ہر طرح کے عذاب اور محشر کی ہر طرح کی تکلیفوں سے بچائے اور ہمیں ان سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔